بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کی کچھ سنتیں بیان کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ ہماری نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے تو ان کو ادا کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ ہر چیز کو جب ادا کریں گے اپنی جگہ پر رکھ کر ان کو ہم ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون سی ہیں یہ چند نماز میں سنت ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا اور سیدھا رکھنا، اور عورتوں کو سینے تک ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھنا، اور نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا۔ نمبر 6، ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کا کہنا۔ نمبر 7، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کا کہنا، اور اس کے بعد 8، رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہنا پڑھنا، اور سجدے میں 9، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا، اور اس کے بعد نمبر 10، دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر کولو پر بیٹھنا۔ نمبر 11، درود شریف پڑھنا۔ نمبر 12، درود کے بعد دعا کا پڑھنا، درود شریف کے بعد دعا کا پڑھنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ آخر تک۔ نمبر 13، سلام کے وقت دائیں اور بائیں منہ پھیرنا، پہلے دائیں طرف پھیرنا پھر بائیں طرف منہ پھیرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 14، سلام میں فرشتوں، مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا، اور اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرنا، اور امام کے دائیں طرف بھی، اور جو اگر بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ دائیں طرف، اور دو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ بائیں طرف، اور ان سارے مقتدیوں کی بھی نیت کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مکروہات دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی مگر نماز کے اندر کراہیت پائی جاتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی جیسے کسی چیز میں کوئی کراہیت پائی جائے تو ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، اسی طرح اس نماز کے اندر یہ کراہیات ہیں، مکروہات ہیں کہ جن سے تھوڑی سی نماز میں کمی آ جاتی ہے، تو لہذا دیکھتے ہیں وہ کون سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پہلا، کوکھ پر ہاتھ رکھنا، ابھی آپ تفصیل دیکھ لیجئے گا کوکھ کس کو کہتے ہیں، سرچ کر لیجئے گا۔ کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 2، آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا۔ نمبر 3، کپڑا سمیٹنا، جیسے کھڑے ہیں کپڑے کو بس جیسے کہتے ہیں کہ یار کپڑے کو نا وہ سلوٹے نہ پڑ جائیں تو ہم سیدھا کرتے رہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، جسم یا کپڑے سے کھیلنا۔ نمبر 5، انگلیاں چٹخانا، جیسے ہم کڑاچے نکالتے رہتے ہیں ایسے نکالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 6، دائیں بائیں گردن کو مروڑنا، ایسے کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 7، مرد کو جوڑا گوند کر پڑھنا، جوڑا گوند کر نماز پڑھنا۔ نمبر 8، انگڑائی لینا۔ نمبر 9، کتے کی طرح بیٹھنا۔ نمبر 10، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، جیسے ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں دونوں کونی نیچے لگ جاتی ہیں، اس طرح نہیں بیٹھنا، یہ مکروہ میں ہے۔ اس کے بعد 11، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ کو رانوں سے ملانا، جیسے ایسے رانوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے ہیں، کونیوں کو ملا لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔
نمبر 12 بغیر عذر کے چاروں زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، چار زانوں بیٹھنا یعنی کہ چونکڑی مار کر بیٹھنا، اس کو آلتی پالتی مار کر کہنا یعنی کہ بیٹھنا، چونکڑی مار کر بیٹھنا بغیر عذر کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13 امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، یعنی کہ محراب نماز مسجد سے باہر ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ وہ مکروہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 14 سب سے علیحدہ تنہا کھڑا ہونا، یعنی کہ ہم صف ہے، صف کے بیچ میں نمازیوں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم علیحدہ کھڑے ہیں تو اس لیے یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 15 سامنے یا سر پر تصویر کا ہونا، یا سامنے لگی ہو یا سر کے اوپر لگی ہو، اس تصویر کا لگا ہونا بھی مکروہ ہے۔ تصویر نمبر 16 تصویر کا والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اور نمبر 7 کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، کندھوں پر لٹکا لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ چند مکروہات ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مفسدات سے بھی بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا اجر ہمیں اللہ تعالی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسا کہ کچھ ہیں ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، خواہ قصداً چھوٹ جائیں یا بھول کر لیں۔ یہ چیزیں ہیں، ان میں سے ہم نے قصداً کیا یا جیسے بھی کیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ آئے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ بات کرنا خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت قصداً ہو یا بھول کر ہو، جتنی کم بھی ہو یا زیادہ ہو، کم ہو جتنی بھی کم ہو، بھئی جتنی بھی کم ہو، ہم نے کوئی بات کر دی، تھوڑی ہو خواہ بہت ہو، قصداً ہو، جان کے ہو، قصداً کہتے ہیں جان بوجھ کر یا بھول کر، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2 سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو ہم نے سلام کر دیا یا کسی نے آ کر سلام کیا، ہم نے اس کا سلام کا جواب دے دیا، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3 چھینک آنے سے، یعنی کہ چھینک آ گئی نماز کے اندر، ہم نے کسی نے کہا الحمدللہ تو ہم نے کہہ دیا یرحمک اللہ، ہم نے دعا دی ہے مگر نماز کے اندر منع ہے، تو اس لیے یہ مفسدات میں پایا جاتا ہے، تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 4 رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون، پورا یا تھوڑا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا۔ نماز کے اندر بری خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا زیادہ پڑھا یا کم پڑھا، آدھا پڑھا یا تھوڑا پڑھا، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ یا اچھی خبر سن کر ہم نے الحمدللہ کہا، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ یا عجیب خبر سن کر ہم نے کہا سبحان اللہ، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 5 دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا صاف کوئی بات کہی، اف کہا، پھر بھی ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ اب ہمارا امام نماز پڑھا رہا ہے تو ہم نے پیچھے سے لقمہ دیا، یا کوئی اور ساتھ کوئی کسی کو نماز پڑھا رہا ہے، علیحدہ کو پڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کو قرآن میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے اس کو لقمہ دیا، تو ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 7 قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا۔ نماز کے اندر ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز نیتی ہوئی ہے، ہم قبلہ رخ کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، تو ہم قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز فاسد ہو گئی، نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ نمبر 8 پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی گئی ہے، یعنی لحن جلی کر دینا، یعنی کہ لفظ کا معنی کا بدل جانا، یا ایسی کوئی بڑی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 9 عمل کثیر،
عمل کثیر زیادہ عمل کر لینا، یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قصدن یا بھول کر کچھ کھانا یا پینا، کچھ کھا لیا یا پی لیا، نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 11، قبلہ سے سینہ کا پھر جانا، اب ہم سیدھا قبلے کی طرف کھڑے ہیں تو ہمارا سینہ ایسے پھر گیا تو ہماری نماز فاسد ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 12، درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا کہ آواز میں حروف نکل آئے، حروف نکل آئے، یعنی درد اتنی ہوئی، مصیبت اتنی تھی کہ آہ نکل آئی یا کوئی اور لفظ نکل آیا، آواز نکل آئی رونے کے ساتھ، تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا، ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، کم از کم خود اپنے آپ کو آواز آ گئی تو نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 14، امام سے آگے بڑھ جانا، یعنی ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا، رکوع میں نہیں گئے تو ہم پہلے رکوع میں چلے گئے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ ارکان کو پہلے ادا کر لینا نماز سے، یعنی کہ امام سے پہلے ہم نے ارکان کو ادا کیا تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ چند مفسدات لکھ دیے گئے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، تو اور بھی ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے اندر احسن طریقے سے ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔